الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुज़ुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दाते बाबरकात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दाते अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, कायनात में ज़मानत की बड़ी अहमियत है। गारंटी और वारंटी किसी चीज़ में, किसी मुआमले में अगर कोई
کہہ دیں تو وہ معاملہ ہم بے دھڑک بے فکری کے ساتھ طے کر لیتے ہیں، اور خصوصاً جب وہ ضمانت دینے والا وہ معاشرے میں ایک مقام رکھتا ہو، معاشرے کی بااثر شخصیت ہو، تو پھر تو کسی کو کوئی فکر نہیں رہتی، وہ معاملات میں وہ لینے دینے میں، یعنی معاشرتی اور معاشی زندگی دونوں میں کوئی بھی معاملہ ہو، اس شخصیت کے لحاظ سے کہ یہ اس کا گرانٹڈ ہے، یہ ضمانت دینے والا ضامن ہے، تو وہ اس کو آرام اور سکون سے اور پورے اطمینان کے ساتھ اس معاملے کو طے کر لیتا ہے۔ آج کے اس خطبہ میں ایک ایسی ضمانت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ضامن اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے بڑی شخصیت ہے، وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں حافظ شرازی نے کہا تھا، بعد خدا توئی قصہ مختصر، یعنی وہ شخصیت جو سید الاولین والآخرین ہے، امام المتقین اور شفیع المذنبین ہے، جو اس زبان سے ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے کہ وہ زبان اس وقت تک جنبش نہیں کرتی جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی، اور وہ آسمان والا اس زبان کے بارے میں قسمیں اٹھا کر یہ کہتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ زبان اس وقت تک جنبش نہیں کرتی جب آسمان سے وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ ایسی بڑی شخصیت ضمانت دے رہا ہے، اور ضمانت کس چیز کی؟ وہ چیز جو کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ارضها السماوات والارض، کہ وہ ایسی بڑی چیز ہے کہ یہ آسمان کی وسعتیں اور زمین کی کشادگی، یہ آسمان کی وسعتیں بھی اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور زمین کی کشادگی یہ بھی اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو پیدا کرنے والا وہ اس کے متعلق کہتا ہے اعددت لعبادی، میں نے وہ چیز اپنے بندوں کے لیے تیار کی، اور کیا فرماتا ہے ما لا عین رأت، اس جیسی چیز انسان نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال، اس کے دل فریب نظارے، اگر کوئی مبالغہ کر کے جتنا بھی خوبصورت اور مزین کر کے پیش فرمائے، فرمایا ولا اذن سمعت، تب بھی کسی انسان کے کانوں نے وہ نظارے اور وہ خوبصورتی کے مناظر نہیں سنے ہوں گے، بلکہ فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، وہ تو چیز ایسی قیمتی اور خوبصورت ہے، ایسی حسین و جمال اور مزین ہے، ایسی دل فریب اس کے مناظر ہیں کہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزر سکتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، وہ چیز جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے، اس کا مالک بن جاتا ہے، اس کے متعلق میں یہ اعلان کرتا ہوں وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، حقیقی کامیاب اور کامران یہی انسان ہو گیا۔ اب آپ کے ذہنوں میں اس قیمتی چیز کی قیمت کے بارے میں یہ لازمی سوال آ رہا ہوگا، جو اتنی بڑی چیز ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہے، جو اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
تو ظاہری بات ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی، بڑی بھاری ہوگی، جس کو چکانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ نہیں دوستو، بلکہ وہ اللہ ارحم الراحمین اور رسول رحمت للعالمین، انہوں نے اس کی قیمت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، آج میں وہ قیمت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ قیمت سن کر آپ میں سے ہر ایک کو کہ اس کی قیمت اتنی آسان، ہر ایک کو اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کا مالک بننا چاہیے، اور جو بد نصیب اس کا مالک نہ بن سکے فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، پھر وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، شیطان کے بہانے نہ بنائے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اتنی کم قیمت اور آسان قیمت بھی وہ نہیں چکا سکا، تو یہی بد نصیب ہے، یہی محروم ہے۔ آئیے سنیے، ضمانت دینے والے نے ضمانت دی اس جنت کی، کہا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سنو، اضمنوا لی ستا من انفسکم، اس کی قیمت کیا ہے؟ مجھے تم ضمانت دو، اپنی طرف سے تم بھی مجھے کچھ چیزوں کی ضمانت دو۔ اور دوستو بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے جو ضمانت مانگی ہے، نہ وہ اربوں میں ہے، نہ وہ کروڑوں میں ہے، نہ وہ لاکھوں میں ہے، نہ وہ ہزاروں میں ہے، نہ وہ سینکڑوں میں ہے، بلکہ میرے آقا نے تو بیسیوں میں بھی نہیں مانگی۔ فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، صرف 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ اضمن لکم الجنہ، میں اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، زبان نبوت سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ 6 چیزیں، صرف 6 چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے 6 چیزوں کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، پہلی چیز کی ضمانت یہ ہے کہ جب بھی بات کرو، جب بھی گفتگو کرو، جب بھی اپنی اس زبان کو حرکت دو، تو ہمیشہ تمہاری زبان سے سچ نکلے، اس سے جھوٹ نہ نکلے، یہ ضمانت دو۔ اپنی زندگی میں تم نے سچ کو اپنانا ہے، حق بات کرنا ہے، کبھی جھوٹی بات نہیں کرنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ ضمانت تم دیتے ہو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور دوستو اور بھائیوں، اس کے بارے میں نے قرآن اٹھایا، میں نے کیا دیکھا، آج دوست کہتے ہیں ہم تو خلق الانسان عجولا، یہ انسان جلد باز ہے، اس کو جلدی کا فائدہ بھی چاہیے، دنیا کا مفاد بھی چاہیے، دنیا کے فوائد بھی چاہیے۔ آؤ سنو، میں قرآن میں پڑھ رہا تھا، یہ سچ بولنے کا دنیاوی فائدہ سن لو۔ آج مسائل میں گرے ہوئے، مسائل کا شکار، مشکلات میں گرے ہوئے، آج مشکلات کا شکار ہو، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں تمہارے مصائب، تمہارے مشکلات، تمہارے مسائل کا حل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، تم اپنے آپ میں سچے بن جاؤ، اپنی زبان کو سچائی کا تم خوگر کر لو، میں تمہیں عرش والا کہتا ہوں، تمہارے سارے مسائل کو حل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تقوی اختیار کر لو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی، کوئی ایسے منی نہیں کرنا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا، سیدھی اور سچی بات کرنا، عرش والا تمہیں
یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا، تمہارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ دوستو اور بھائیو، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے امتیوں سن لو، علیکم بالصدق، علیکم بالصدق، تمہیں سچ بولنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، یہ سچائی جو ہے یہ نیکی کی طرف ہدایت دیتی ہے، یعنی یہ نیکی کی بنیاد ہے۔ وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ تمہیں جنت کا مالک اور وارث بنا دے گی۔ دوستو اور بھائیو، یہ پہلی بات اس کی ضمانت دینا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ دوسری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جب تم وعدہ کرو کسی سے اس وعدے کو پورا کرو۔ اور یہ مسلمان ہیں، حیرانگی ہوتی ہے، یہ وعدہ توڑ کر کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا، اس طرح کے مقولے پیش کرتے ہیں۔ وعدہ تو کیا جاتا ہے توڑنے کے لیے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے وعدے سے انحراف کرے۔ دوستو اور بھائیو، کیسے انحراف کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کافروں کی یہ علامت اور کافروں کی یہ خصلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ، ان شر الدواب عند اللہ الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ فرمایا یہ کافروں کی خصلت ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ ارشاد فرمایا، بندہ مومن ہو اور قرآن پڑھنے والا تو وہ قرآن میں یہ اللہ کا ارشاد پڑھتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کے سامنے کھڑے ہوگے، اللہ تمہیں تمہارے وعدوں کے بارے میں، تمہارے عہد و پیمان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ یہ معمولی بات ہے جس کو تم نے کہا جب دل چاہا کسی سے وعدہ کیا اور ختم کر دیا، توڑ دیا؟ نہیں نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھو، میرے آقا تو اپنے وعدے تو اپنے، میرے آقا نے تو اپنے ساتھیوں کے، غیروں کے، غیر مسلمانوں کے، میرے آقا نے وعدوں کی ان کی پاسداری کی۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بدر کا موقع تھا، ہم مکہ سے میرے چاچا کے ساتھ میں نکلا، کافروں نے پکڑ لیا، وہ سمجھ گئے یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم سے لڑائی کریں گے۔ انہوں نے پکڑا، ہم نے کہا یقین جانے ہم تو مدینہ جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جا رہے، ہم نے مدینے کا قصد کیا۔ کہا ہم سے وعدہ کرو، یہاں پر عہد کرو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل نہیں ہوگے، ہم سے لڑائی نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا الحرب خداع، لڑائی تو دھوکے کا نام ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کریں گے، تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے چھوڑ دیا، میرے آقا کے پاس آ گئے، آقا کو پیش کیا، اللہ کے رسول یہ ہم نے عہد و پیمان کر لیا، ہم نے تو اس نیت سے کیا۔ میرے آقا نے کہا نہیں نہیں، تم مدینے میں جاؤ، اللہ اللہ، جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، 313 مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار، ایک ایک فرد کی ضرورت، لیکن میرے آقا نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے وعدہ کر لیا، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، مدینے جاؤ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔
وہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ دوستو اور بھائیو، یہ عہد و پیمان کا جو خیال رکھنا ہے۔ آگے چلیے، تیسری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَدُّوا اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، فرمایا امانت کو ادا کرو جب تمہیں امانت سونپی جائے۔ دوستو اور بھائیو، امانت میں خیانت کی تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے لا ایمان لمن لا امانت له، فرمایا جس نے امانت میں خیانت کر دی اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ صدقات و خیرات قبول۔ امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جب تمہیں امین بنایا جائے تو تمہیں چاہیے تم امانتیں ان کے اہل اور ان کے مالکوں کو سپرد کر دو۔ دوستو اور بھائیو، یہ امانت کا خیال رکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا آیت المنافق ثلاث، جو حقیقی منافق ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا اذا حدث کذب، بات کرتے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ اخلف، اور جب وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امین بنایا جاتا ہے، اس کو امانت سپرد کی جاتی ہے تو یہ خیانت کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو کیا کہا؟ اگر میرے حقیقی امتی ہو اور میرے پیروکار ہو تو سن لو، وَعَبْدُ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ، جس نے تجھے امانت دی ہے اس کی امانت کا خیال رکھو اور پورے کا پورا واپس لٹا دو۔ وَلَا تَخُنْ، سنیے گا یہ اگلے الفاظ بہت اہم الفاظ ہیں۔ امانت کو اس کے مالک کو سپرد کر دو بیعینی جیسے تھی۔ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو نے اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے دھوکہ دیا تھا اور آج میں نے بدلہ لے لیا۔ اس نے میرے ساتھ خیانت کی تھی، میں نے اس کے ساتھ یہ کام کر دیا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ نہیں نہیں، میرے آقا نے سنہری اصول پیش کیا، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو نے اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی، تو نے اس کے ساتھ بھی امین رہنا ہے۔ اس کا معاملہ اور تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ ہے۔ دوستو اور بھائیو، آگے چلیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چیز، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، با کردار مومن بن جاؤ، با کردار مسلمان۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے کردار کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ یہ میرے مومن بندے وہ اپنے کرداروں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے حلال اور جائز رستہ نکالا ہے وہ اس راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے اس چیز کی ضمانت دینا، اگر تم نے اس کی ضمانت دے دی کہ تم با کردار رہو گے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آگے چلیے، میرے آقا علیہ السلام نے 5ویں چیز فرمائی، تمہیں کردار میں جو معاون بنے گی تمہارے کردار کی حفاظت میں، فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، ان نگاہوں کو بھٹکنے نہ دیا کرو۔ آج ہم نے سمجھا
یہ نگاہیں بازار میں بھٹکتی ہیں، یہ صرف دکانوں میں بھٹکتی ہیں، نہیں نہیں، آج تو اس موبائل نے آپ کے بیڈ روم تک آپ کی نگاہوں کو ننگا کر دیا ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ہو گیا، اس لیے 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہا تھا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتے ہو، ضمانت اور گارنٹی دیتے ہو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ میرے مومن بندے، ان کو حکم دے دیجئے یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، یہ اپنی نگاہوں کو بھٹکنے نہ دیں، کیونکہ یہ نگاہ یہ تیر ہے، یہ قوس سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنے کردار کی حفاظت کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا سنو، تمہارے کردار کا محافظ بننے والی چیز ہے اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو اور ان چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چھٹی اور آخری چیز سن لیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا، ان سے ظلم و ستم نہ ہونے دینا، ان سے کوئی غلط بات نہ لکھنا۔ آج تم نے اس کے ذریعے بہت کچھ لکھنے شروع کر دیا، کہیں اس سے غلط بات لکھ دی، کل اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے، اور جواب کیسے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کل تمہاری زبانوں پر مہریں لگا دے گا، یہ منہ بند کر دے گا اور کہے گا ہاتھوں بولو ذرا اپنے صاحب کے متعلق، یہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ تمہارے پاؤں گواہی تمہارے خلاف دیں گے، اللہ ہمارے ساتھ اس نے یہ معصیت کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، یہ سیئات کا ارتکاب کرتا تھا، اس نے فلاں پر یہ ظلم کیا تھا، یہ ہاتھ بول بول کر کہیں گے۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے ان کی حفاظت کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا مسلمان کی تعریف کیجئے، مسلمان کون ہے؟ آج مسلمان کی تعریف آپ سنتے ہوں گے مسلمانوں سے ہی، اور وہ اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہوں گے۔ آؤ آج مدینے والے کی تعریف سنو۔ مدینے والے نے مسلمان کی تعریف کیا کی تھی؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان میرے نزدیک وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسلام، مسلم ہونا یہ پہلا درجہ اسلام کے مراتب میں پہلا مرتبہ۔ اور دوسرا مرتبہ سننا چاہتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے کہا دوسرا مرتبہ ایمان کا۔ اور مومن کون ہے؟ یہ مسلمان جس کے ہاتھ سے ایک مسلمان ہی محفوظ ہو۔ اور مومن کون ہے؟ مومن کے متعلق سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَدَمَائِهِمْ، فرمایا مومن یہ ہے کہ جس سے لوگوں کے أَمِنَهُ النَّاسُ، مسلمان نہیں کہا، أَمِنَهُ الْمُسْلِمِ نہیں کہا، أَمِنَهُ النَّاسُ، لوگوں کے، انسانوں کے حقوق کی پاسداری ہو، انسانوں کے مال بھی اس سے محفوظ ہو اور انسانوں کے خون بھی اس سے محفوظ ہو، یہ بندہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیوں، یہ چند ایک اعلانات ہیں۔ یہ کچھ تو بیمار ہیں، ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ایک ساتھی نے کہا ان کے والد گرامی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور چودھری افتخار صاحب ہیں، ان کے 3 سال کے بیٹے جو ہیں بلڈ کینسر ہے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ اور طارق بھائی کامے کی وجہ سے پریشان، پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اور اسی طرح ایک دوست نے کہا کہ ان کی فیملی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ دوست کی فیملی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ اور یہ وقاص شبیر صاحب ہیں، ان کے کہا کہ میرے بیٹا وقاص شبیر ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک ساتھی نے یہ لکھا ہے کہ ایک بھائی انڈیا سے رہنے والے ادھر ہی فہیل میں رہتے تھے، عبد الماجد آدم، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح ہمارے بڑے قریبی بھائی شبیر بھائی ہیں، ان کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر السقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔